الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى نضع الحرب أوزارها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزو، یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے. مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. 38 اس کی آیت ہے، 38 اور 4 اس کے رکوع ہیں. جن حالات میں یہ سورہ نازل ہوئی، یہ اس کا جو زمانہ نزول ہے ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں اس وقت یہ نازل ہوئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے پہلے سورہ حج میں اور بعد میں سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھ لیا ہوا ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو ان حالات میں جہاد کرنے کا، جنگ کرنے کا حکم دیا جا چکا تھا، لیکن عملاً ابھی جنگ جو ہے وہ شروع نہیں ہوئی. اور جس زمانے میں یہ سورہ نازل ہوئی اس وقت صورتحال یہ تھی کہ مکہ اور مدینہ میں خاص طور پر اور عرب کی سرزمین میں بالعموم ہر جگہ مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا اور زندگی گزارنا انتہائی مشکل اور ناممکن ہوتا جا رہا. ہر طرف سے مسلمان سمٹ کر مدینہ کی طرف ہجرت کیے جا رہے تھے اور ان پر وہاں بھی اچھا حیا جو ہے وہ ترک کر دیا گیا. مگر کفار قریش مدینے میں بھی مسلمانوں کو چین سے نہیں رہنا دینا چاہتے. یہ ایک ایسا ایک حسد ہے کہ جو بھی حق کی آواز بلند کرتا ہے، پھر جتنے حق کے دشمن ہیں، جتنے شیاطین ہیں، یہ سارا ایک خطے زمین کے اوپر رہتے ہیں، وہ سارے ایک دم الرٹ ہو جاتے ہیں، خبردار ہو جاتے ہیں کہ زمین میں کوئی اصلاح کی قوت پیدا ہو رہی ہے. ان حالات میں ان کو یہ چاہتے تھے کہ یہ جتنے کفار مکہ یا دنیا کے جتنے بھی مدلین تھے وہ چاہتے تھے کہ مدینہ کی چھوٹی بستی کو مٹا دیا جائے اور اس کو بالکل کسی قسم کا کوئی بھی موقع نہ دیا جائے کہ یہاں مسلمان رہ کے کچھ طرح اپنے دین کو نافذ کر سکے، اسلامی حکومت بنا سکے یا کوئی طاقت حاصل کر سکے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان حالات کے اندر مسلمانوں کے لیے 2 ہی طریقے اللہ نے بیان فرمائے تھے. یا تو وہ دین حق کی دعوت و تبلیغ سے بالکل باز آ جائیں، اس کی پیروی سے دستبردار ہو جائیں، جاہلیت کے آگے ہتھیار ڈال دیں، یا پھر مرنے مارنے کے لیے اٹھ کھڑے. اگر آپ اس زمانے کے اندر بھی مسلمانوں کی کیفیت دیکھ لیں، اور یہ ایک سبق ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ یہ جو قرآن ہے ہر حالات کے اندر ہر وقت ان مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے. اور یہ ایک شاہ کلید ہے جو اس سے مس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے روشنیوں کے مینار کھڑے کر دے.
اور اس دل کے اندر ایسی استقامت اختیار اللہ پیدا فرماتا ہے، ایسی سکینت اختیار کرتا ہے کہ پھر وہ خندق پاٹ کے ایک تنہا آدمی پورے لشکر کفار کے سامنے جا پڑا ہو۔ وہ جب یہ خندق کا واقعہ بڑا مشہور ہوا، اور پھر مسلمانوں کو اس عظیمت کی راہ اللہ تعالیٰ نے دکھائی کہ اہل ایمان کے لیے اب یہی ایک راہ ہے کہ یا تو جانے جانے آخری کے سپورٹ کر دیں، یا پھر آپ اس دین سے منحرف ہو جائیں۔ لیکن یہ مٹھی بھر جمعیت جو تھی، پورے 1000 مردان جنگ جو تھے، جو مردان جنگ جو لڑائی کے قابل لوگ تھے، مدینے میں وہ بھی موجود تھے۔ اور اس وقت یہ کیفیت تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جس کے اوپر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ہر نعمت کی اللہ نے پوچھ کر دی ہے۔ یہ پوری صورت جو ہے اس کا مطلب، لیکن ایک 3-4 دن سے مسلسل آقا دو جہاں کہتے ہیں، دو جہاں مل اور جو کی روٹی ہوتا ہے، 3-4 دن سے آپ نے کوئی لقمہ نہیں کھایا تھا، پانی پہ گزارا ہو رہا تھا، اور اما عائشہ صدیقہ بھی پانی سے گزارا تھا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ جب بادشاہ وقت دیکھیں ذرا، اور پھر اسی حالت میں یہ وہ کیفیت تھی جو یہ میں اس سورت کے نزول سے پہلے کہ حضرت ابو بکر صدیق آئے، چہرے سے عیاں ہو رہا تھا کہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں۔ پوچھا کیا حال ہے، بٹھایا، پیار کیا، محبت کی، اپنے دل کی کیفیت نہیں بتائی۔ پھر عمر فاروق آئے، ان کو بھی بٹھایا اور چہرے سے عیاں ہو رہا تھا کہ بھوکے اور پیاسے۔ پھر ایک انصاری کے باغ کی طرف گئے، اور آپ کو علم ہے تو اس انصاری نے فوری طور پہ آپ کے سامنے ایک جو بہترین کھجوریں تھیں وہ لا کے رکھیں، اور ایک گوشہ انگور کا لا کے رکھا، اور ٹھنڈا پانی رکھا، اور پھر ایک چھوٹا سا بچڑا بھی ذبح، بکرا بھی ذبح کیا، یا بکری ذبح کی، یا مرغی ذبح کی، اور اس کو تو اللہ نے کہا یوم یزن، اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر ان نعمتوں کا بھی پوچھو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ جن کا رابطہ، یہ ہم پانی پیتے ہیں بے شمار ضائع کرتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں ٹپوں کے ٹپ ضائع کر دیتے ہیں، ہمیں پوچھ نہیں ہے اس کی ذرا۔ یہ حالات تھے، اور اس بے سر و سمانی کے عالم میں تھے لوگ، اپنا پیٹ کاٹ کر بھی کچھ جمع کرنے کے قابل نہیں تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انفاق کی بھی یہاں بات کر دی، جب یہ جنگ لڑنی ہے، ہمیشہ کے لیے رہنا ہے یا ختم ہونا ہے، تو انفاق کا بھی اب وہ پیسے میں جنگ کے لیے چاہیے۔ یہ وہ حالات ہیں جو مضامین اس کے اندر صورت میں نازل ہوئے ہیں۔ یہ سورہ، اس کا موضوع جو ہے اہل ایمان کو جنگ کے لیے تیار ہے، ان کو اس سلسلے میں ابتدائی جو ہدایت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ قتال بھی رکھا گیا ہے، اور اس میں ترتیب اور حسب ذیل مضامین ارشاد ہے۔ یہ ابتدائیہ ہے کہ اس کو سمجھ لیں گے تو کل جب ہم قرآن کو پڑھیں گے نا تو ذرا آسانی ہو جاتی ہے کہ ہم کون سی صورت پڑھ رہے ہیں، اس لیے پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کن حالات میں اس کو نازل کیا ہے، اور اس کے اندر کیا مقاصد ہے۔ اس وقت 2 گروہوں کے درمیان مقابلہ ہے۔ ایک گروہ اس کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ حق کو ماننے سے انکار کر چکا ہے، پہلی آیت جو ہم نے پڑھی ہوئی، اور اللہ کے راستے میں سد راہ بن کر کھڑا ہو گیا۔ اور دوسرے گروہ کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ اس حق کو مان گیا ہے جو اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا دو فیصلہ یہ ہے کہ پہلے گروہ کی تمام صحیح عمل کو اس نے رائے گاؤں کر دینا، بٹا دینا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور دوسرے گروہ کے حالات کو درست کرنا، مسلمانوں کے حالات کو درست کرنا ہے، اور اس گروہ کو جو پہلے مسلمانوں کے راستے میں سفیرا بنا، اس کے بعد مسلمانوں کو ابتدائی جنگ کی ہدایت دی گئی، ان کو اللہ کی مدد اور رہنمائی کا یقین دلایا کہ تھوڑے ہو، گھبراؤ نہیں،
لیکن ہمارے اندر ایمان نہیں ہے. یقین جانے میں بالکل تب اس لیے کہتا ہوں اگر ہمارا ایمان ہو، ہم چند لوگ بھی ہو نا، چند لوگ صرف ایمان کی قوت ہو، ہم مغل پر چوک پر کھڑے ہو جائیں کوئی لاکھ نیت نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے اندر ایمان نہیں. ہم جلتے ہوئی آگ کے اندر کود سکتے ہیں اگر ہمارے اندر ایمان ہو. ہم سمندر کے اندر کود سکتے ہیں اگر ہمارے اندر ایمان ہو. لیکن ایمان نہیں ہے بس ایسے خالی ایمان. اور پھر دوسری اس میں یہ فرمایا کہ کفار کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو اللہ کی تائید اور رہنمائی سے وہ محروم ہے. یہ ایک کھلی ہوا ایک اللہ تعالیٰ کی خوشخبری ہے کہ جب بھی تمہارا کفار کے ساتھ مقابلہ ہو، اگر تمہیں ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے تو تمہاری اپنی تدبیر کے اندر کوئی کمی ہے، ہمارے اپنے ایمان کے اندر کرنی ہے، ورنہ ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی جو ہے کفار کے متعلق کرنا نہیں لکھی ہے. اور ان کی کوئی تدبیر اہل ایمان کے مقابلے میں کارگر نہیں ہو سکتی. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اٹل فیصلہ ہے. اب جب اس فیصلے سے ہم آگاہ ہو، یہ غیب کی خبر اللہ نے ہمیں دے دی ہے، ہم اپنے ایمان کی فکر کریں کہ ہمارے ہمیں کامیابی کیوں نہیں مل رہی. اس لیے نہیں مل رہی کہ ہمارے ایمان جو ہے کمزور ہے، ہمارے دل کے اندر سیاہی ہے، روشنی نہیں ہے، ایمان کا نور جگمگاتا نہیں ہے، گمراہی جو ہے بار بار بڑھتی جاتی ہے اور اندر کا جو ایمان ہے وہ ختم ہوتا جاتا ہے. ہم ایک دوسرے کو دھوکے دیتے ہیں، جال سازیاں کرتے ہیں، بد نظری کرتے ہیں اور پیچھے سے غیبت بے شمار کرتے ہیں. اس لیے کوشش کرنی چاہیے. پھر کفار کے متعلق اس میں یہ بتایا کہ اس کے بعد منافقین کی طرف اللہ تعالیٰ نے روح سوزن کیا کہ جو پہلے تو بڑے کرتے تھے جاگو جی، یہ کرو جی، یہ سارے لوگ ہم کہتے ہیں، ہم بھی یہ کہتے ہیں، اٹھو جی، کھڑے ہو جاؤ، دیکھی جائے گی جی، اسلام کو نافذ کر کے رہیں گے، یہ کریں گے. ہماری جماعت کے اندر اکثر ایسے سوالات اٹھتے رہتے ہیں، جہاد شروع کر دیں جی، اعلان کر دیں. لیکن جب یہ اعلان ہوتا ہے کہ آؤ جی ایک میدان کے اندر ذرا پروٹیسٹ کرنا ہے اسلام کے لیے، اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، خاتم النبیین جو ہے اس کے اوپر نبوت، ختم نبوت کے اوپر لوگ جو حملہ کر رہے ہیں، آئے میدان کے اندر چلنا ہے، کتنے لوگ جاتے ہیں. دوسرے جلسوں کے اندر پٹ جاتا ہے سارا کچھ. لیکن ابھی ختم نبوت کانفرنس ہوئی تھی، بڑے بڑے جج علماء منارے پاکستان پہ آئے تھے، کتنے لوگ تھے. چاہیے تو یہ تھا کہ پورا لاہور سمٹ آتا اور کوئی جگہ خالی نہ ہوتی سڑکوں کے اوپر، کہ ہر سڑک کے اوپر یہ پتہ چلتا ہے ختم نبوت کے پروانے جاتے ہیں. لیکن ایمان کی کمزوری، اس لیے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اب یہ ہوش اڑ گئے جب کہا کہ جنگ کرنی ہے، اور کفار سے وہ ساتھ بات کرنے لگے تاکہ اپنے آپ کو جنگ کے خطرات سے بچا لیں. ان کو صاف خبر کر دیا گیا کہ اللہ اور اس کے دین کے معاملے میں منافقت اختیار کرنے والوں کا کوئی عمل بھی اللہ کے یہاں مقبول ہے. پھر مسلمانوں کو تلقین کی گئی، وہ اپنی قلت تعداد اور بے سر و سامانی اور افواج کی کثرت اور اٹھ کے سر و سامان کی فراوانی دیکھ کر ہمت نہ ہارے. آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھ لیا ہے طالوت اور جالوت کا قصہ، کم نے قلیلۃ، کہ تھوڑے لوگ جب پانی نہر آئی تھی تو کہا طالوت نے کہ اس کے اندر پانی نہیں پیے گا، جو پانی پیے گا ہم میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس پانی کی آزمائش تھی کہ جو پیے گا وہ جنگ کے قابل نہیں رہے گا. تو ساری فوج نے پیا، چند ایک لوگوں نے پیا، جنہوں نے نہیں پیا تھا ان کا ایمان تھا، اور انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹا گروہ ایمان والوں کا بڑے بڑے لوگ جابر لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی تھا. ابھی بھی اللہ نے قرآن کے اندر یہ فرمایا ہے. اب آخری جو اللہ نے کہا کہ چلو سارا ختم کر دیا، پہلے 1:20 کا تناسب، پھر 1:10 کا، پھر اللہ نے کم کر کے کہا چلو میں اگر ایمان والے ہو گئے تو ایک کے مقابلے میں 2 کافر ہو گئے تو ایک کامیاب ہو گئے. یہ پھر اس کے بعد مسلمانوں کو تلقین اللہ نے یہ فرما دی کہ بے سر و سامانی اور کم نعمتی نہ دکھانا، ان کے آگے صلح کی پیش کر کے کمزوری نہ دکھانا. یہ جنگ بدر سے پہلے کے واقعات. آخر میں مسلمانوں کو انفاق فی سبیل اللہ کی دعوت دی گئی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. سورہ بقرہ کے اندر آیت کرسی سے پہلے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو تمہیں دیا گیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے اندر کوئی بیع نہیں ہونی، کوئی کام نہیں ہے.
یہ پیسہ دھیلا، یہ کپڑے لیتے، یہ زمین، یہ سونا، یہ چاندی وہاں کام نہیں آنا. وہاں تو یہ نیت کام آنی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے یا نہیں کیا، اور جو خرچ کر دیا ہے وہ بچ گیا، وہ آپ کے لیے جنت کی نہریں لائے گا، جنت کے گلاب لائے گا، جنت کے پھل لائے گا، ہیرے اور جواہرات کے موتیوں کے محل لائے گا. لیکن جو آپ نے اس کے راستے میں خرچ نہیں کیا، اس کو بچا بچا کے رکھا، وہ سانپ اور بچھو بن جائیں گے. جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے نا قبر کے اندر، تو جسم سے ایک رطوبت نکلتی ہے جو دعوت دیتی ہے کہ جتنے اشراط الارض ہوتے ہیں اس کو چمٹ جاتے ہیں آخر تک. اگر وہ کیفیت ہم دیکھ لیں تو کبھی بھی ہم گناہ نہ کریں. یا مردہ جب جاتا ہے دفنانے کے لیے لے کے جاتے ہیں تو جو لیٹا ہوتا ہے، آپ چاری بائی کے اوپر سمجھتے ہیں کہ لیٹا ہوا ہے، اگر وہ گناہ گار ہے تو فرشتے اس کو جس طرح مارتے ہیں، اگر اس کی اب چیزیں سن لیں تو کبھی گناہ نہ کریں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے وہ جنت، اور ہر آدمی نے مٹ جانا ہے، چاہے وہ گناہ گار ہے نیک. ایک دن پھر اس کو دوبارہ کھڑے ہونا ہے اور اللہ کے دربار میں حساب دینا ہے. اور یہ حساب نہیں آج وہ صورت یہ سورہ محمد ہے جس کے اندر یہ مزہ نہیں اللہ نے بیان کرنا. یہ اگر ٹائم ہو جائے نا مجھے اس طرح بتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم. اب یہ اعلان ہے، کس کا اعلان ہے؟ وحدہ لا شریک کا اعلان، اللہ کا فرمان. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ کون ہے؟ جو حی بھی ہے، زندہ بھی ہے، قیوم بھی ہے، قائم ہے، ہر وقت قائم ہے، اور نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ تھکاوٹ ہوتی ہے. اس نے یہ اعلان کیا ہے الذین کفروا صدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم. جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو رائے دار کر دیا، اس تعلیم و ہدایت کو ماننے سے انکار کر دیا جسے میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے نازل کیا. اب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے، پہلے جو کتابیں نازل ہوئی سب کے اوپر ایمان، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ ایمان نہیں لاتے تو آپ کافر ہیں، راندے درگاہ ہیں. اور اگر پچھلی کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں اور آقا پہ ایمان نہیں لاتے تو کافر. اگر آقا پہ ایمان لاتے ہیں، پچھلی کتابوں کو آپ نہیں مانتے، تب بھی آپ کافر. اس لیے مسلمان وہ ہے لا نفرق بین احد من رسول وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اللہ ہم تیرے رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے، ہم نے سن لیا ہے اور ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، غفرانک ہمیں بخش دے، معاف فرما دے. تو اللہ یہاں فرماتے ہیں الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ. اور صدو کہتے ہیں مد کے عربی زبان میں کہ لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. اس لیے اس الفاظ کے مطلب یہ ہے کہ وہ خود اللہ کے راستے پہ آنے سے روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے پہ آنے سے روکتے ہیں. اس لیے آپ جتنے یہاں ساتھی بیٹھے ہیں میرے عزیز، آپ کوشش کریں، نیت کر لیں کہ ہم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے. چلو ایک کام کر لیں کہ آؤ یار مسجد میں چلے نماز ادا کریں. تو نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تتقون. جب نماز کی طرف انسان آ جائیں گے تو نماز کی یہ خاصیت ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ فحش سے بھی روکتی ہے، منکرات سے بھی روکتی ہے. پر دل میں جب فحش رک جائے گا، منکر رک جائے گا، تو اللہ کے لیے، اللہ کے خوف کے لیے جگہ بن جائے گی. اور دل پہ جب اللہ کا خوف جاگزی ہوگا تو اللہ کے خوف سے دل جو منور ہونے شروع ہو جائیں گے، اور پھر انسان جو ہے جیسے میگنیٹ اپنی طرف کھینچتا ہے لوہے کو، اسی طرح اللہ بھی اپنے ذکر، جیسے اللہ نے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفروا، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر بجا لاؤ اور تکبیر نہ کرو. یہ جو اللہ کے راستے سے ٹائم ہو گئے. اچھا باقی ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کل کریں گے. یہ بڑی اہم صورت ہے اور اس میں بڑے اہم مضامین ہیں، اور ان کو کوشش کریں کہ دل کے اندر جگہ دیں اور سمجھ لیں اس کو کہ تھوڑے بھی ہوں گے تو کوئی بات نہیں، لیکن ایمان کی مضبوطی ضروری ہے. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہ